Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ درس میں اور اس سے ماقبل درس کے اندر 2 درسوں سے لگاتار اسلام کا سب سے بڑا واقعہ اور مارکہ غزوہ بدر، اس کا ذکر سورۃ الانفال کی آیات میں چل رہا. سورۃ البدر غزوہ بدر کا مکمل پس منظر کیسے پیش آیا وہ ہم نے بیان کیا. پھر ابو سفیان کے لشکر کا کیا بنا اور ابو جہل کس طریقے پر آیا، مسلمانوں کے دلوں میں کیا وسوسے آنے لگے، اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا. اور جہاں تک کفار کی مدد کی بات تھی کہ ان کو کمک مل رہی ہے یا ان کو پیچھے سے مدد آ رہی ہے، یہ جو ایک شبے پڑ رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ کو بتلا دو. اپنے پیغمبر کو کہا کہ اپنے صحابہ سے کہیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دشمن 1000 ہے تو میں 1000 فرشتے بھیجوں گا، اگر دشمن 3000 ہوا تو میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، اگر دشمن 5000 ہوا تو میں 5000 فرشتے بھیجوں گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. تو یہ بہت بڑی تسلی مل گئی صحابہ کرام کو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اچھا، یہ بھی میں نے آپ کو نقطہ بتایا کہ اللہ نے اتنی زیادہ تعداد ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا. اللہ بغیر فرشتوں کی بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ ایک جبریل کو بھیج کر مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ انسان کی ذہن اور اس کی سوچ کے مطابق بات فرماتے ہیں قرآن. اس لیے فرمایا کہ یہ تعداد سے زیادہ متاثر ہوتا ہے انسان کہ میرے ساتھ اتنے 1000 لوگ ہیں، اتنے 1000 فرشتے ہیں، تو صحابہ کا ایک ہمت بڑھ گئی. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے خبر دی ہے یہ صرف تمہارے نبی، اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کو خوشخبری دینے کے لیے اور ان کے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے. اس کے بعد آج کے سبق میں جو باتیں آئی ہیں یہ خاص منظر ہیں جس کی عکاسی اللہ نے فرمائی ہے. ہوا کچھ یوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کفار مکہ کا لشکر آ چکا تھا اور جنگ کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. میدان جنگ کے اندر قوت بازو الگ چیز ہے، جنگی تدبیر، جنگی حکمت عملی. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی ترغیب دیتے اور آپ باقاعدہ ترتیب بنا کر صحابہ سے مشورہ کر کے جنگ کی ایک ترتیب، میمنے پر کون امیر ہوگا، میسرے پر کون امیر ہوگا، پھر مقدمہ تو جیش میں کون جائے گا، ایک ایک بات طے ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں چونکہ مقصد لڑائی کرنے نہیں آئے تھے، ابو جہل سے تو حضور لڑنے نہیں آئے تھے،
تو اس لیے تو میں نے بتایا بہت سارے صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے تجارتی قافلے کو پکڑنا ہے کوئی بات نہیں، 313 کافی ہے، لیکن اب ابو جہل نے آ کر بدر کے میدان میں جو اونچی جگہ تھی پانی کے قریب آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا، ایک صحرا ہو تپتا ہوا صحرا، پھر وہاں جنگ لڑنی ہے تو پانی وہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، پھر آپ اوپر والی جگہ پہ بیٹھ گئے تو نیچے والے دشمن کو آپ کے لیے ہرانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، مقابل جو فوج ہے آپ کے طرف جو تیر ہوں گے وہ بڑی تیزی سے جائیں گے، ان کی تیر بڑی مشکل سے پہنچے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، صحابہ بڑے پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، تو مختلف صحابہ نے مختلف آراء پیش کی، جن میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو منتخب کیا تو وہ آ گیا، یہ ہے صحابہ کا ایمان جو ہے نا جی، بالکل یعنی دل نکال کر باہر رکھ دیتے تھے، بس کوئی بات اندر نہیں، حضور نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، ایک عام آپ نے ان کا نام ہی بڑا مشکل سے سنا ہوگا، حضرت حباب بن منذر، یعنی ایک عام صحابی ہے، عام سن رہا صحابہ سب ہمارے امام ہیں، لیکن کبار صحابہ کے مقابلے میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جس جگہ آپ پڑاؤ کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا یہاں رکنا، کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، کیا حضور کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یا آپ نے اپنی جنگی تدبیر کی، فرمایا نہیں اللہ کا حکم ابھی تک نہیں آیا، یہ میں نے دیکھا کہ یا حضرت حباب کہتے ہیں میں اس علاقے کا واقف ہوں، اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک جگہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا بالکل تمہیں اجازت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے کو فوراً رد کر دیا، فرمایا جس طرح حباب کہتا ہے سر، کیونکہ یہ علاقے کو جاننے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا جس علاقے کا جو عالم ہے، جس علاقے کا جو بندہ ہے، جس فیلڈ کا جو بندہ ہوتا ہے ہمیشہ اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، حضور نے بھی ان کے مشورے کے مطابق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مشوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو اختیار دیا تھا، میں نے آپ کو حضرت بریرہ والا واقعہ سنایا ہوا ہے، وہ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ بریرہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے، آپ سفارش کریں نا کہ مجھ سے طلاق نہ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا بریرہ ان سے طلاق کا مطالبہ تو نہ کر، تو بڑے خوبصورت الفاظ حضرت بریرہ نے بولے تھے، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے، حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں ہے مشورہ ہے، کون دے رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ پھر میری بات سنیے گا، میرا دل جو ہے نا وہ سیدھی سی بات اللہ کے قبضے میں ہے، دل مطمئن نہیں ہوا، یعنی ہمارے دل آپس میں نہیں ملے، ہمارا رشتہ آج سے آگے نہیں چل سکتا، لہٰذا میں طلاق، حضور نے فرمایا بھائی میں نے اپنی سفارش کر دی، وہ سفارش نہیں چلی، لہٰذا طلاق دے، اس سے دو مسئلہ نکلے، ایک یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی حضرت بریرہ سے ناراضگی کا اظہار کہ تم نے میرے مشورے کو رد کیسے کیا، آج ہم کہتے ہیں میرا مشورہ نہیں دیا، بول چال چھوڑ دیتے ہیں، بھائی مشورہ کہتی اس سے ہیں آپ اپنی رائے دے کر چھوڑ دیں، اگلا مانے نہ، بات ختم، چاہے آپ جتنے بڑے مقام پر، اور دوسرا مشورہ ہر چھوٹے بڑے سے بھی لو، اس میں بھی خیر ہوگا، حضور نے حضرت حباب کے مشورے کو لیا، انہوں نے جو مقام منتخب کیا وہ بہترین مقام تھا، انہوں نے رائے یہ دی کہ یہ جو مکہ کے کچھ چودھری بیٹھے ہیں نا، پانی کی ایک طرف گھاٹ تھا، ان پر حملہ کر کے ان کو جان پھنسے بتایا گیا، اور کچھ نہ کچھ پانی ہونا ضروری ہے، وہ تو فوراً ان کو ہٹا کر حضور نے وہاں پر جا کر اپنا پڑاؤ کیا، وہاں چھوٹی سی حوضی بنائی گئی، اور اب بدر کا میدان تیار، اب صحابہ کو دوسرا خطرہ یہ ہوا کہ ہماری تعداد بڑی کم ہے، یہ صحابی ہیں جی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنہوں نے تقریر کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تن من دھن اپنا قربان کر دیں گے، ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، ہم آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن ہمیں سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کی ذات کے ساتھ کچھ نہ ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے، حضرت صاحب کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ آپ کا خیمہ ایک گھاٹی کے درمیان لگایا جائے جہاں سے ارد گرد دشمن کے تیر ڈائریکٹ نہ لگے، ہمیں اجازت دی جائے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں تیار کرو، انہوں نے خیمہ تیار کیا، اس خیمے کے اندر ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور خیمے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بس باقی صحابہ کہتے ہیں وہ حضرت صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انہوں نے کہا ہمارا اور کوئی مقصد نہیں یا رسول اللہ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سب شہید ہو گئے تو
آپ یہاں سے واپس مدینہ تشریف لے جائیے گا، آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے صحابہ وہاں موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ آگے بڑھیے گا۔ ہم اگر شہید بھی ہو جائیں، اگر تو اللہ کی مدد سے ہم کامیاب ہو گئے تو پھر فاتحہ، اگر کوئی ایسی صورتحال اور جنگ میں یہ دو باتیں رکھنی چاہیے، یقین بھی ہو۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کا نسخہ میدان جہاد میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ جب آپ کافروں سے لڑ رہے ہیں، جب آپ کو مکمل اپنی فتح کا یقین نہ ہو، اس وقت نہیں لڑیں، اور اگر کہیں بھی آپ کا احتمال ہے کہ ہم ہار سکتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ دشمن اللہ کے قرآن کی کیا کرے، بے حرمتی کرتا ہے، تو لہٰذا تمہیں اس کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مطلب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر پہلو کو سامنے رکھا، فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا جو صحابہ آپ کے ساتھ نہیں آئے، ان کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ اللہ پیچھے ہٹ گئے، یا رسول اللہ کیونکہ ہم جنگ کے لیے آئے نہیں تھے تو وہ پیچھے رہ گئے، تو یہ وجہ نہیں، وہ جنگ کرنا جانتے، وہ جنگ بھی کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات ساری مکمل ہوئی۔ اب ایک وسوسہ اور ہونے لگا، اب وسوسہ صحابہ کو یہ آنے لگا کہ ٹھیک ہے اللہ کی مدد بھی آئے گی تھوڑا سا، اور تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، صحابہ ساری رات جاگ رہے، سونے کی کوئی تیار نہیں، پتہ نہیں دشمن اچانک حملہ کر دے۔ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے نعمت گردانا کہ ہم نے تمام صحابہ کی جماعت پر، اللہ کہتے ہیں ہم نے نیند آئی، نیند آئی تھوڑی سی، یعنی بالکل، یعنی جسے آپ اون کہہ رہے ہیں، ہلکی سی نیند آئی، اور اس نیند کے بعد صحابہ جب بیدار ہوئے تو تمام صحابہ کہتے ہیں ہمارے بدن اتنے ہلکے پھلکے ہو گئے جیسے ہم نے گھنٹوں آرام کر لیا، اور اللہ نے یہ رحمت اتاری ہمارے، اور ہمارے دلوں سے جتنے وسوسے سے خارج ختم ہو گئے۔ پھر اب مسئلہ تھا پانی کا، اللہ نے وہ فضل کیا، اوپر سے بارش برسا، وہ اتنا زیادہ سیلاب تھا کہ صحابہ کہتے ہیں گھوڑوں کے پاؤں میں دھس رہے تھے، بارش ہوئی، ساری مٹی جم گئی، ہمارا میدان مضبوط ہو گیا، اور وہاں اللہ نے اتنی بارش برسائی کہ پہلے پانی تھا وہ دل دل بن گیا۔ یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے دو نعمتیں وہاں پر عطا کی، اور تیسری نعمت ہم نے تمہیں یہ دی کہ تمہارے دلوں کو ہم نے تقویت دی، اور چوتھی نعمت ہم نے یہ دی کہ تمہارے مقابلے میں کافروں کو دلوں میں ہم نے روک دیا۔ اور آگے آئے گا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان دشمنوں کو تمہیں 2 گنا 3 گنا کر کے دکھایا، یعنی تھے 313، وہ یوں دیکھتے تھے نا تو یوں لگتا تھا کہ کوئی ہزاروں کی تعداد آ رہی ہے، وہ بندے کے دل میں جو روب آ جاتا ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھوڑے سے، اچانک جیسے لگتا ہے وہ روب جو بن کے دلوں میں پڑا تو آدھی جنگ وہ وہیں پر بندہ ہار جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی وہ وعدے اور وہ مدد ہے جو عین موقع پہ آتی ہے، اور یہ اللہ اس وقت بھیجتا ہے جب انسان اپنے اس امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو میں گیا، فرمایا نہیں، اس وقت بھی اگر انسان کو ایک صحرا کے اندر یوں بند کر دیا جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اس وقت بھی وہ اس کی زبان پر یہ زبان پر کلمے ضرور ہوں کہ میرا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور میرا خدا مجھے بچائے۔ یہ ہے آنا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جس طرح میرے متعلق گمان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ یوں دعا کر رہے ہیں اللہ اگر تو چاہے تو مجھے صحت دے دے، اگر اللہ تو چاہے، اللہ تو چاہے تو، یعنی یہ بار بار انشاء انشاء کا لفظ، آپ نے فرمایا یہ کیسے دعا کر رہے ہو؟ انشاء انشاء دعا اللہ سے مانگا کرو بالجزمی والیقینی، اتنے یقین اور پختگی کے ساتھ دعا مانگ اٹھ کے ادھر تو دعا کہن تو ابو ہریرہ کی طرح گلیوں میں بھاگتا پھر رہا ہو، میں دیکھتا ہوں کہ حضور کی دعا پہنچتی ہے کہ ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، یقین بھی ہوتا ہے، یقین کے ساتھ کر اللہ تیری دعا فوراً قبول کر۔ تو یہ شک کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق اللہ نہیں کہتے، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کو میرے اوپر اطمینان، توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، ہاں بھروسے کے ساتھ ساتھ صرف سارا کچھ توکل پہ نہیں چھوڑنا، کچھ تدبیریں بھی اختیار کرنی ہیں۔ وہ یمنی آیا تھا، کہاں سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ یمن سے آیا ہوں، کس پہ آئے ہو؟ اونٹنی پہ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری اونٹنی نہیں نظر آ رہی، یا رسول اللہ باہر میدان میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑا ہے۔ کیا فرمایا تو حضور نے؟ اٹھ واپس جاؤ، اور واپس جا کر اونٹنی کا گھٹنا باندھو، گھٹنا باندھ کے واپس آؤ، پھر اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے میرے نبی کا توقع تدبیر۔ حضور جنگ کے لیے جا رہے ہیں غزوات کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی،
ایک اور ذرا لے کر پھر پہنے. 2 ذرے. کیا موت کا خوف ہے؟ نہیں. حضور کو موت کا خوف کہاں سے آ سکتا ہے جنہوں نے امت کو ہمیشہ تعلیم دی ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا. یہ امت کو تعلیم دی کہ تدبیر اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جنگ لڑ دو. جہاں جس مرضی میدان میں چلے جاؤ اللہ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا. یہ ہے وہ غزہ بھی چل رہا. اس واقعے سے آج کے حصے میں اللہ اپنے وہ انعامات کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے تمہاری مدد کر سکتا ہے. بس انسان کو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور اگلی 1-2 آیت میں یہ بھی فرمایا اور یہ طریقہ بھی بتلایا. صحابہ پریشان تھے, انہوں نے فوج پہنے ہوئے تھے, سروں پر اور ہاتھوں پر وہ ڈالے ہوئے تھے, بالکل بختر بند لباس تھا. کئی جگہ کوئی ایسی جگہ جہاں تلوار ماری جا سکے. اللہ نے فرمایا ان کو قتل کرنا ہے تو یہ جو خود اور ذرہ کے درمیان گردن اتنی بچی ہوتی ہے, اتنی سی, اس گردن پر اور یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ ان کے کام. ہاتھوں پر مارو کل بنان اور ان کی آناک گردنوں کو مارو, بس یہ ختم ہو جائیں. اور صحابہ نے اس ترتیب پر عمل کیا. اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو کیا عطا فرما دی؟ فتح عطا فرما دی. یہ ہے اس آیات کا خاص پس منظر اور ان کا ترجمہ آپ دیکھیں. فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, وہ وقت یاد کرو اذ یغشیکم النعاس, جس وقت کے ڈال دی اللہ نے تمہارے اوپر النعاس, اونگ کو. اللہ نے تمہارے اوپر اونگ کو ڈال دیا, نیند کو ڈال دیا. امانت منہ, اپنی طرف سے امن عطا کرنے کے لیے, تسلی دینے کے لیے, تسکین کے لیے, تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے. سارے ترجمے امانت منہ کا ہے. اللہ نے اونگ کو تمہارے اوپر ڈال دیا, تمہارے اوپر نیند کو ڈال دیا. امانت منہ, تمہارے اپنی طرف سے تمہارے اوپر تسکین نازل کرنے کے لیے, تسلی نازل کرنے کے لیے. پہلا انعام اللہ نے یہ کر دیا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اتارا علیکم تمہارے اوپر من السماء, آسمان سے, ماءً, پانی. اللہ نے دوسرا احسان یہ کیا کہ تمہارے اوپر اللہ نے بارش برسا دی. بارش کی وجہ سے پانی بھی مل گیا, میدان بھی بن گیا, اور کیچڑ کے اندر, دلدل کے اندر چلے گئے. دوسرا انعام اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی. السما کہتے ہیں ہر وہ چیز جو چھت انسان کی سر کے اوپر ہو. مراد بادلوں سے بارش برسا دی. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ, بارش کیوں برسائی؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ, تاکہ اللہ تم کو پاک کر دے اس پانی کے ذریعے سے. اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو بے وضو ہے تو وضو کر لے. اگر کسی کو غسل فرض ہے, پانی نہیں تو غسل کر لے. یا تمہارے دلوں کو اندرونی طور پر مطہر کر دے, پاک کر دے, وسوسے دور کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو, وہ شیطانی وسوسے جو تمہارے دلوں کے اندر شیطان ڈال رہا ہے. اللہ تم سے وہ دور کرنا چاہتا تھا, تمہارے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ مضبوط کر دے وہ اللہ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو مہر لگا دے مضبوطی کے تمہارے دلوں پر. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور جما دے اللہ اس کے ذریعے الاقدام, ان کے قدموں کو. تمہارے قدموں کو اللہ جمانا چاہتا تھا, تمہارے دلوں کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا تھا, تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کرنا چاہتا تھا, تمہیں اللہ پاک کرنا چاہتا تھا. اللہ نے اس لیے تمہارے پر بارش برسا دی, نیند نازل کر دی. یہ ساری کے سارے انعامات ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, جب وحی کی تیرے پروردگار نے, جب حکم بھیجا تیرے پروردگار نے, تیرے رب نے, اِلَى الْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کی طرف, اَنِّي مَعَكُمْ, کہ میں ساتھ ہوں تمہارے. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور میرے فرشتوں کی جماعت نیچے اترو آج زمین پر. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو, ان کے قوت کے اندر اضافہ کر دو, ان کے دلوں کو مضبوط کر دو.
جاؤ جا کر میدان بدر کے اندر تم بھی جہاد کرو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے صرف وعدہ نہیں کیا تھا، اپنے وعدے کو پورا کر دیا، ہم نے فرشتوں کو حکم دے دیا جاؤ اور جا کر ان کو مضبوطی دے دو ایمان والوں کو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا، فرشتے مدد کو بھیج دیے، بارش برسا دی، نیند دے دی، شیطانی وسوسے سے دور کر دیے، دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک اور نعمت تمہارے اوپر یہ کر دی، سألقی فی قلوب الذین، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں کے اندر، قلوب قلب کی جمع، ان کے دلوں کے اندر، کافروا جنہوں نے کفر کیا، میں کافروں کے دلوں میں قریب ڈال دوں گا کیا چیز، الرعبان، میں ان کے دلوں میں مسلمانوں کی رعب ڈال دوں گا، مسلمانوں کی دہشت ڈال دوں گا۔ اور تمہیں کیا حکم ہے، صرف فرشتوں کے اوپر نہیں رہنا، صرف اللہ کی مدد پر نہیں رہنا، بلکہ اپنے ہاتھ بھی چلاؤ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو تم فوق العناق، ان کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو تم ان کے ہاتھوں کے پوروں کو، یہ انگلیاں کو جو پورے ہیں ان پوروں کے اوپر مارو، انگلیاں کو کاٹ ڈالو، گردنیں کاٹ ڈالو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس واسطے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی، اس مخالفت کی وجہ سے آج ان کو قتل کر ڈالو۔ صرف یہ لوگ نہیں ہیں جو نبی کی مخالفت کی وجہ سے قتل کر دیے گئے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو اللہ کی مخالفت کرے گا، کبھی سود کھاتا ہے، کبھی اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کبھی ناچ گانے کرتا ہے، کبھی شرک کرتا ہے، کبھی نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، وہ جان لے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے، ذالکم یہ تو، فذوقوہ، یہ چکھو تم عذاب جو اللہ نے مسلمان صحابہ کے ذریعے تمہیں پہنچایا ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ بھی جان لو کہ کافروں کے واسطے جہنم کا بھی عذاب ہے۔ صرف بدر کا عذاب ملا نہیں، یہ تو موت ہے جو آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں ان کا عذاب تو اب شروع ہو رہا ہے کہ مرتے ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں ان کو جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا کہ برزخ میں قیامت تک جلتے رہیں گے، اور قیامت کے بعد جب قیامت واقع ہو جائے گی میدان محشر کے اندر حساب کتاب کے بعد ان کو باقاعدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ علیہ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جہنم بڑی بری چیز ہے، فرمایا اس سے پناہ مانگا کرو۔ تو یہ پس منظر میں ساتھ ساتھ ایمان والوں کی تائید بھی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھو۔